السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوچئے ایک لڑکی جو بچپن سے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ رہی تھی، لیکن ہر ایگزام کے دن اس کے ہاتھ کانپتے، ذہن بلینک ہو جاتا۔ ہر دفعہ وہ فیل ہوتی رہی، گرتی رہی، روتی رہی، لیکن ایک دن صرف ایک وظیفے نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا وظیفہ تھا؟ اگر آپ بھی کسی ایسی مشکل سے گزر رہے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آج میں آپ کو مریم کی کہانی سناتی ہوں۔ مریم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن ڈاکٹر بنے اور اپنے والدین کا سہارا بنے۔ بچپن سے ہی وہ کتابوں میں گم رہتی، ہر کسی کو کہتی، امی ایک دن میں بھی لوگوں کا علاج کروں گی۔ امی ہنستے ہوئے جواب دیتی، انشاءاللہ بیٹی، تم نے محنت کی تو اللہ تمہارے خواب ضرور پورے کرے گا۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ جب بھی امتحان کا وقت قریب آتا، مریم کے دل میں ایک عجیب سا خوف بھر جاتا۔ پیپر والے دن اس کے ہاتھ کانپنے لگتے، دماغ بالکل خالی ہو جاتا۔ اس کی تیاری بہترین ہوتی، مگر کمرہ امتحان دیکھتے ہی سب یادداشت اڑ جاتی۔ مریم کی ہمت بار بار ٹوٹتی رہی، لوگ تانے دینے لگے، اتنی نالائق تھی یہ لڑکی، دیکھو ہر بار ناکام ہو جاتی ہے، ڈاکٹر بننا سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ الفاظ مریم کے دل کو تیر کی طرح لگتے۔ رات کو چپکے چپکے روتی، دعائیں کرتی، مگر پھر بھی کامیابی نہ ملتی۔ ایک دن اس نے امی سے کہا، امی لگتا ہے میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤں گی، شاید ڈاکٹر بننا میری قسمت میں نہیں۔ امی نے بیٹی کے آنسو صاف کیا اور کہا، نہیں بیٹی، ایسا نہ کہو، اللہ پر یقین رکھو، ہر مشکل کا حل ہے۔ ایک دن مریم کی خالہ آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے مریم کو روتے دیکھا تو پاس بیٹھ گئی اور کہا، بیٹی محنت کرنا سنت ہے، لیکن صرف محنت پر بھروسہ کرنا غلط ہے، اصل بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ مریم نے حیرت سے پوچھا، خالہ اللہ پر بھروسہ کیسے بڑھاؤں؟ میں تو ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں۔ خالہ نے مسکرا کر کہا، بیٹی ایک وظیفہ ہے جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں، اور وہ ہے درود فاتحہ۔ اگر تو اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے تو دیکھنا اللہ تمہارے راستے آسان کر دے گا۔ مریم نے تجسس سے پوچھا، یہ کیسے پڑھنا ہے خالہ؟ خالہ نے تفصیل بتائی، ہر رات عشاء کی نماز کے بعد وضو کے ساتھ بیٹھ کر 1100 مرتبہ درود فاتحہ پڑھو، شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور پھر اللہ سے اپنی مشکل کے لیے دعا کرو۔ مریم نے اسی رات سے یہ عمل شروع کر دیا۔ پہلے دن دل بھاری تھا، ذہن بار بار بھٹک رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ چند دن بعد اسے محسوس ہوا کہ دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا ہے۔ وہ کہتی ہے، امی آج درود پڑھتے ہوئے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا، جیسے کسی نے میرے کندھوں سے بوجھ اتار لیا ہو۔ امی نے بیٹی کو حوصلہ دیا، یہی تو درود کی طاقت ہے، پڑھتی رہو بیٹی، اللہ سب آسان کرے گا۔ چند ہفتے بعد امتحان آیا۔ اس دن بھی مریم بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن پرچہ شروع ہونے سے پہلے اس نے آنکھیں بند کی، وضو کیا ہوا تھا، دل ہی دل میں درود فاتحہ پڑھنے لگی۔ کمرے کا ماحول بدل گیا، جہاں پہلے خوف ہوتا تھا وہاں اب سکون اور اعتماد تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ یہ تیرا امتحان ہے، میری مدد فرما۔ جب پرچہ سامنے آیا تو حیرت انگیز طور پر سب سوالات وہی تھے جو مریم نے پڑھے تھے۔ اس کا قلم روانی سے چلتا گیا۔ ناظرین، کچھ ہفتوں بعد نتیجہ آیا۔ اس بار وہی مریم جسے سب ناکام سمجھتے تھے، پورے کالج میں سب سے زیادہ نمبر لے آئی۔
باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے بیٹی کو گلے لگایا اور کہا، بیٹی آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مریم نے مسکرا کر جواب دیا، ابو یہ سب میری محنت نہیں، یہ درود فاتحہ کی برکت ہے۔ تو ناظرین، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ درود فاتحہ آخر کون سا ہے؟ تو آپ اسے نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور میں اسکرین پر بھی آپ کو شو کر رہی ہوں، آپ یہاں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہاں سمجھ نہ آئے تو میں ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گی، اور آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو بھی کوئی ایسی مریم جیسی مشکلات ہو، گھبراہٹ ہو، یا کسی امتحانات میں کامیابی چاہیے، تو آپ عشاء کے بعد وضو کر کے بیٹھیں، 1100 مرتبہ درود فاتحہ پڑھیں، شروع اور آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، آخر میں دعا اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ اس سے آپ کے دل سے خوف اور گھبراہٹ ختم ہوگی، امتحانات یا انٹرویو میں کامیابی ملے گی، رزق اور عزت میں برکت ہوگی، حادثات اور بیماریوں سے حفاظت ملے گی۔ تو ناظرین، اگر آپ کے دل میں بھی کوئی خواب ہے، کوئی حاجت ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آپ کی تھکی ہوئی دعائیں بھی اللہ کے خزانے میں محفوظ ہیں۔ بس درود پڑھتے رہیے، اللہ کی رحمت خود آپ کو گھیر لے گی۔ ناظرین، میں اتنا کہوں گی کہ زندگی میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی محنت یا صلاحیت پر مکمل بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ایک لمحے میں سب کچھ بکھر سکتا ہے، اور اس وقت انسان کو صرف ایک ہی سہارا رہ جاتا ہے، اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کسی نہ کسی وسیلے سے اپنے پیارے بندے کو، جس کو اس نے کامیاب کرنا ہوتا ہے، جس کی زبان پر اس نے درود جاری کرنا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی کا وسیلہ بنا کر اس کو درود پاک کی توفیق دے دیتا ہے۔ ہم سب کے دل میں کچھ نہ کچھ خواہشیں، خواب اور دعائیں ہیں۔ کوئی اولاد کے لیے رو رہا ہے، کوئی صحت کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی رزق کی تنگی سے تھک چکا ہے، اور کوئی رشتوں کے دکھ سے بوجھل ہے۔ لیکن یاد رکھیے ناظرین، کوئی دعا اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتی۔ ہر آنسو، ہر دعا، ہر دبی آواز اس کے عرش تک پہنچتی ہے۔ میری دعا ہے، اے اللہ، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس کے دل کی ہر ٹوٹی امید کو جوڑ دے، اس کی مشکل آسان کر دے، اور اس کی زندگی کو درود پاک کی روشنی سے بھر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے اور کون سا درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔